بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان رومانس چل رہا ہے۔ ابھی تک اس رومانس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ان کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور وہ قومی اسمبلی سمیت دیگر اسمبلیوں اور پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ سرحد جو ہیں وہ کے پی کے کی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی ان کے بیان کی سیاہی خشک نہ ہونی پائی تھی، تو پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور علی نے کہا کہ ہماری تو ان سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ فوری رد عمل جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اسمبلیاں خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایسا کوئی پریشر حکومت پر بلڈ نہیں کرنا چاہتی جس سے کہ ضمنی انتخابات ہونے کی نوبت نہ آئے اور نئے الیکشن ہو جائیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کا ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان کی اگر ماضی کے بیانات دیکھیں تو عمران خان کے سخت خلاف تھے، کیونکہ عمران خان نے اپنی سیاسی زندگی میں جتنی گالیاں مولانا فضل الرحمان کی دی شاید ہی کسی کو دی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب 8 فروری کے انتخابات کے بعد نہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں بلکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے بھی دور ہو گئے۔ جو پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی اس میں مولانا فضل الرحمان بنفس نفیس ان کی جماعت شامل تھی، پھر جب پی ڈی ایم 2 بنا اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت نہیں شامل ہوئی۔ البتہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کہتے ہیں حکومت میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ تمام تر فوائد لے رہی ہے، جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت میں شامل ہے۔ بلکہ تب تو بعض اوقات پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی مرضی کی جو چیزیں ابھی نہیں ہوئی ہیں اس لیے وہ کابینہ میں بھی شامل نہیں ہوئے، ادروائز وہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں حکومت کو۔ ایم کیو میں پھر چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جن میں مسلم لیگ کاف کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی اور دیگر چھوٹے موٹے گروپ ہیں جن کی وجہ سے جن کی بنیاد پر موجودہ حکومت قائم ہے، جس کے پاس اس وقت 209 نشستیں ہیں۔ پی ٹی آئی کو نشستیں ملنے کا معاملہ آیا تو لگتا ہے کہ ابھی اس میں بڑی دیر لگے گی۔ فی الحال نظر ثانی کی درخواست دائر ہو گئی ہے، اگرچہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرے گا، لیکن اس نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس معاملہ پر چیمبر میں چیف جسٹس سے ملاقات بھی کریں گے۔ لہٰذا یہ بات اس طرح نہیں ہے سادہ کہ پی ٹی آئی نشستیں لے جائے گی۔ اب یہ بہت بڑا دھماکہ خیز بیان ہے مولانا فضل الرحمان کا کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اسمبلی توڑنے کے لیے تیار ہے کے پی کے کی، اور باقی تینوں اسمبلیوں سے وہ استعفے دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے تو ایسا نظر نہیں آتا، 3 اسمبلیوں میں تو شاید نہیں ہے وہ، اور پنجاب اسمبلی میں ہی موجود ہیں، یا پھر یہ ہے کہ سینٹ تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور قومی اسمبلی چھوڑ سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی نہیں کر پائے گی۔ پی ٹی آئی کو معلوم ہے کہ وہ اسمبلیوں سے اگر مستعفی ہو گئی تو جو بات وہ اسمبلی کے اندر بھی کہہ سکتے تھے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ اس طرح کا ایک تجربہ پہلے وہ کر چکے ہیں، وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے پنجاب اسمبلی
اور سندھ اور KPK اسمبلی کو توڑ دیا. اس کے بھی انہوں نے بڑے نتائج بھگتے. اب میرا خیال ہے کہ PTI ایسی غلطی نہیں کرے گی. اور پھر جو لوگ پہنچ گئے ہیں اسمبلیوں میں وہ 47-45 فارم کی رٹ لگاتے رہیں گے. انہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنا ایک سٹینڈ ہے اس پہ برقرار رہیں گے اور شور شرابہ کرتے رہیں گے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ جب نئے الیکشن ہوں اس کے لیے ہم ایسا ایک ماحول بلڈ کریں تو پھر شاید کوئی نئے الیکشن ہو جائیں. اور نئے الیکشن کی صورت میں شاید پھر جناب عمران خان رہائی ممکن ہو. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ بھی یہ ڈرامہ رچانے کا جو پروگرام ہے، اسمبلیوں سے مستعفی ہو جانا، پھر نئی اسمبلی کے لیے انتخابات کے لیے دباؤ ڈالنا، میرا خیال ہے کہ یہ تجویز ابھی بڑی میچور ہے. PTI اب دوبارہ ایسا کوئی غلط کام نہیں کرے گی کہ جس کے نتیجے میں اسے اسمبلیوں سے محروم ہونا پڑے. اس لیے وہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ ایک اپنے لیول پہ جدوجہد جاری رکھیں گے، لیکن نہ تو وہ کوئی ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح لگتا ہے ایسا کہ مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے. البتہ ایک بات بڑی واضح ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بات کہی ہے یہ ایسے ہی انہوں نے ہوا میں نہیں کہی. یہ ان کے ساتھ اسد قیصر، عمر ایوب یا دوسرے لوگ جا کر جب ڈسکس کرتے ہوں گے تو انہوں نے یقیناً ان کو کہا ہوگا کہ آئیں اسمبلیوں سستی میں دیتے ہیں اور پھر اس حکومت کے خلاف ایجیٹیشن شروع کر دیں. لیکن لگتا ہے کہ اسمبلیوں کے جو مزے ہیں وہ PTI کے لوگ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شکریہ.